اب بخاری صاحب، یہ جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کیا خدشات ہیں افغانستان کے حوالے سے، آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے، ان کے ساتھ صرف مذاکرات ہی ہونے چاہیے. ریاست پاکستان کا موقف اس وقت یہ ہے کہ ہمارے بارہا، اور جو بھی رانا صاحب نے بھی اس کو دہرایا، ہمارے بارہا یہ معاملات افغانستان کے ساتھ ریز کرنے کے باوجود ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہی ہے، جہاں بھی پاکستان کا دشمن بیٹھا ہوگا اس کے پہ کارروائی کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں. آپ کو کیا خدشات ہیں کراس بارڈر کارروائی اگر کوئی کرنے کا پلان ہوتا ہے؟ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. نمبر 1، ہمارا ڈے فرسٹ سٹانس تھا، عمران خان صاحب کا سٹانس تھا کہ ہم لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج وہ پروو ہوا کہ ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی، ہم نے اپنے دشمن پیدا کیے کسی اور کی جنگ کی وجہ سے. ہم نے اپنے بیسز دیے، ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، جس طرح بھی ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کی ریٹیلیشن ہوئی. اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں جو ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری ٹرینیں بھی اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، ہمارے فوجی بھائی شہید ہو گئے، ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو معذور ہو گئے، اور ہمارے اربوں روپے کا ہمیں، اربوں ڈالرز کا ہمیں انفیکٹ لاس ہوا. بات یہ ہے کہ آپ کر رہے کیا، ہماری پالیسی کیا ہے، واٹ از اوور پالیسی ریگارڈنگ بہت پروونسز. اسپیشلی میں اگر بات کروں تو بلوچستان کی، کیا ہم ڈائنامکس چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہاں کی جو ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات کریں؟ کیا وہاں کے اوریجنل لوگوں کو جو رہنے والے ہیں ان کو ہم ریڈینیس تو نہیں بنا رہے؟ بات ایسے نہیں ہے. آپ کو ان کے رائٹس دیں گے، کن کے؟ جو پاکستانی ہیں. کن کے؟ جو وہاں پر پیٹریوٹزم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سے گفت و شنید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب یہ براڈر معاملہ ہے جو کہ یقیناً ایڈریس ہونا چاہیے. براڈر اسی لیے نا کہ ہم نے پہلے اٹیک کیے، ہم نے لوگوں کو مارا وہاں پر. ہمارے 70 میں بھی ہم نے اٹیک کیے وہاں پر، ہم نے 2002 میں بھی اکبر بگٹی جس کے اندر مارا گیا. لیکن حکومت کہتی ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ آپ کی ٹی ٹی پی کو آباد کرنے کا نتیجہ ہے پاکستان میں. دیکھیں ٹی ٹی پی کو آباد کرنے میں واپس آ جاؤ. ٹی ٹی پی کو بنایا کس نے؟ کوڑا خٹک میں بنے، 1996 میں بنے. نصیرہ بابر صاحب وہ تھا انٹیریئر منسٹر، تو کیا میں ان پہ ڈال دوں گا جا کے؟ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ پرائم منسٹر. کیا اس طرح نہیں ہوتی چیزیں؟ آپ کو لے کے چلنی پڑتی ہیں. اور انٹرنیشنل اس کے ساتھ. مجھے ایک چیز آپ بتائیں افسر، یہ تو ابھی ٹرین کا واقعہ ہو گیا، کچھ دن قبل، کچھ ماہ قبل گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا. کیا ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر گئے تھے؟ یہاں بیٹھ کے انہوں نے افتتاح کر دیا چائنیز کے ساتھ بیٹھ کے. یار آپ کو اس ٹائم بھی سب کو پتا تھا کہ وہاں پر پرابلمز ہیں، وہاں پر پرائم منسٹر سیف نہیں ہے، وہاں پر آپ ڈیلیگیشن لے کے نہیں جا سکتے، اور آپ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے انوگریشن کر دیتے ہیں اور ساری چیزیں افتتاح کر دیتے ہیں. ایسے چیزیں چلتی ہیں. ایوری ون نوز. کیا ہمیں کسی کو اگر ہم بتائیں گے نہیں تو ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ وہاں پر اوپنلی سب کو پتا تھا کہ جی وہاں پر پرابلمس چل رہی ہیں. اے ایریا، بے ایریا کس نے بنائی ہے؟ کہاں سے ہے؟ ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے نا. تو ریزالو کیسے کریں گے؟ ریزالو ان لوگوں کے تھرو کریں گے جو ان کے اندر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیٹریوٹ پاکستانی ہیں، جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے. آپ ان کی ریپرزنٹیشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اپنی مرضی کی ڈمی حکومت بنا دیں گے. وہ تو 6 بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے. مجھے بتا دیجیے گا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، لوگوں کے گھروں میں شہادتیں ہوئی ہیں. کتنی جگہ گئے ہیں آپ کے جو پروونشل اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم آپ کی، سی ایم سے لے کے نیچے تک، کتنے لوگ گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں؟ جا ہی نہیں سکتے. اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سی ایم خیبر پختونخوا میں جی میں نہیں جا پاتے. نہیں، وہ خیبر پختونخوا کے جو ہے لوگ جاتے ہیں وہاں پر، ہمارے منسٹرز جاتے ہیں، وہ ہمارے سے ڈائریکٹ اپروچ میں ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، ان کو جواب دیا جاتا ہے. اب ایشو آ جاتا ہے آپ کا کہ افغانستان کی حد تک کیا بات کریں. جب بھی کوئی پرابلمز آتے ہیں ہمیشہ جنگ آخری حل ہوتا ہے، اٹیکس آخری حل ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمیشہ دنیا میں نیگوسیشنز کی جاتی ہیں، بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. ہمارا سب سے جسے ہم شرک کہتے ہیں اپنی، وہ کشمیر ہے. اور ہم آج بھی ہم دیکھیں فوراً ہمارا جو منسٹری ہے فورن افیئرس کی، جو ہماری منسٹری ہے، وہ یہی بات کرتی ہے کہ بائلیٹرل بات کریں، پہلے کشمیر سے سٹارٹ کریں. رانا صاحب کا کلوزنگ کامنٹ دونوں مہمانوں کا ہے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے نا، لیکن آپ نے لوگوں کو رائٹ تو دینا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ وہاں کے جو نیٹو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور وہاں سے نئے لوگ آباد کر دیں. آپ نے انہی لوگوں کو آباد کرنا ہے. رانا صاحب ان گراؤنڈز پہ کوئی غور کر رہی ہے حکومت کے لوگوں کو، خواہ وہ بلوچستان کے بالخصوص جو عام عوام ہے ان کے ساتھ ایک اعتماد بلڈ کیا جائے؟ ایک چیز اجازت کے ساتھ، رانا صاحب کی اجازت سے، جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تھی 2014 کی، جو ہمارا اس کے بعد بنا تھا کنسنسس کے ساتھ، اس میں بلوچستان کے اوپر کلاس 17 تھی. پوری کلاس 17 از ریگارڈنگ دی بلوچستان سے کیسے لے کے چل رہے ہیں. 18 امینڈمنٹ کو بھی چھوڑتا ہوں، اس کو کس نے ایگزیکیوٹ کرنا؟ آپ کا جو سوال ہے بالکل بلوچستان ریکنسیلیشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے، اور اس پہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اس پہ کتنا کام ہوا ہے، بلوچستان حکومت اس پہ کتنا کام کر رہی ہے، کتنی جو ہے وہاں سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. آپ کو انگیج کرنا پڑے گا بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز کا. لیکن یہاں مجھے یہ بھی کہہ لینے دیں، جتنا انہوں نے بیانیہ بنایا میں معذرت کے ساتھ اس سے ایگری نہیں کرتا. یہاں عوام کو آپ نے یہ پٹی پڑھائی کہ جی کیونکہ ہم وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں تو اس لیے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے. آج اس خطے میں امریکہ نہیں ہے، آج اس خطے میں نہ افغانستان میں امریکہ ہے نہ پاکستان میں امریکہ ہے، لیکن آج بھی دہشت گردی ہے. اور اس کی وجہ ہے، آپ ٹی ٹی پی کا مینیفیسٹو پڑھیں، ان کا آپ دیکھیں کہ وہ کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ اپنا شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ریاست میں ریاست چاہتے ہیں. کیا آپ ان سے نیگوشیٹ کریں گے؟ کہاں کس بات پہ بی ایل اے جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہے؟ وہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، اس کے آپ جو نکات ہیں ان سے آپ نیگوشیٹ
نیگوشیٹ کریں گے؟ وہ آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں, آپ کی بہنوں کو مار رہے ہیں, ماؤں کو مار رہے ہیں, آپ کے جو ہے وہ بلا تفریق جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, تو کس چیز پہ نیگوشیٹ کریں گے؟ تو یہاں جب ہم کنفیوژن پھیلاتے ہیں, بالکل میں یہ کہوں گا کہ آپ کو دہشت گردوں سے تو لڑنا پڑے گا, لیکن آپ کو جو ہے سوشل انٹیگریشن, آپ کو سوشل کوہیجن اور اکنامک انٹیگریشن کی طرف بڑھنا ہے, اس کے بغیر سلوشن نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب, آپ کا اس پہ کوئی کوئک میں چاہوں گی کلوزنگ کامنٹ آپ بھی کریں کہ اب اگر اگلی کوئی بیٹھک ہوتی ہے, اے پی سی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس سب کے اوپر اگر معاملے کی سمجھ بوجھ کے اوپر ایک لاہ عمل مشترکہ طور پہ سب کا اتفاق ہو, کون شخصیات ہوں جن کو بلوچستان سے جو ہے اس کو شامل کیا جائے اس سارے معاملے کے اندر, ان کے خیالات کو سیریس لیا جائے؟ دیکھیں ڈیپینڈس کہ کس طرح کا فورم ہوگا. بلوچستان کے میں نے پہلے بھی جس طرح بتا دیا اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بھی بلوچستان میں اس وقت ان حالات کی وجہ سے متاثر ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, فیملی ممبرز ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, ٹریڈرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو ہیں زمیندار ہیں. بلوچستان از اے واسٹ. آپ اب جب نیگوشیٹ کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, ضروری نہیں ہم آپ کہتے ہیں جا کے پہاڑ والوں سے بات کریں. دیر از اے بلوچستان. آپ نے بلوچستان والوں سے بھی بات کے رستے بند کر دیے, اور فروری 2024 میں تو جن لوگوں نے ووٹ ڈالا آپ نے اس کا بھی احترام نہیں کیا. بات تو دور کی بات ہے. رہی بات, میں آپ کو ایک ماڈل بتاؤں, میں نے ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ میں خود رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیشن میں. دنیا کے اندر 8 بڑے ایسے تنازعات ہیں جن کو گفت و شنید کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے, چاہے ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہو, چاہے بلوچستان کے اندر جو بھی ہمارے جو نوجوان پہاڑوں پہ ہیں, وائلنس پہ ہے, یا وہ ایکسٹریم جو ہیں ان کے اوپینینز ہیں. آپ نے کبھی بھی کسی تک سنسیئر اور سینسیبل ایک نیگوسیشن کی اٹیمپٹس کی نہیں گئی ہیں. ریکنسلیشن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ میڈیٹرز کو, ایکسپرٹس کو انگیج کرتے ہیں, آپ ٹی ٹی پی کی باتوں کو آ کے سن لیں, ان کو سن لیں, اینڈ گریجولی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ جو مینیفیسٹو میں ہے بس وہ 100% وہ آپ وہی ان کو دے دیں گے. بٹ دیر شوڈ بی اے ویٹ فار ڈیبیٹ, ڈسکشن, ڈائلاگ. وہ رستے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے, کیونکہ پولیٹیکل اتھارٹیز, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, پارلیمنٹ اتنے امپاورڈ نہیں ہیں. اور جب ہماری ملٹری ہے, definitely they have expertise in one area. They don't have expertise in constitutional, political, development, socio-psychological aspect of the conflicts, crisis. یہ بہت بڑا ایریا ہے واسٹ. یہ دہشت گردی سے, تخریب کاری سے, عدم استحکام سے جو ملکیں نکلی ہیں, وہ اس طرح کی بحث و مباحثے سے, اس طرح کی وہ کیا کہتے ہیں شیلو انفارمیشن اور نالج بیسڈ اپروچ سے نہیں نکلی ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنے مسائل کے باوجود بھی ابھی تک I don't see that level of visionary understanding and approach.